پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ایک دفعہ پھر مفاہمت یا ڈیل کا تاثر بھر رہا ہے. جو لوگ اس کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے. شعیب شاہین صاحب کل آسمہ شرائی صاحبہ کے پروگرام میں تھے, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ٹاسک دے دیا تحریک انصاف کو کہ سب سے مذاکرات کریں. وہ اپوزیشن جس سے وہ بات کرنے کو پہلے تیار نہیں تھے اس سے ہی مذاکرات کریں, اسٹیبلشمنٹ سے خاص طور پہ کیے جائیں مذاکرات, اور الیکشن یا سیاسی درجہ حرارت کو کم کیا جائے. رؤف حسن صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے اہم سرکردہ اس وقت تو رہنما ہے, وہ جا کے ملے ہیں پریزیڈنٹ عارف علوی سے, اور انہوں نے پریزیڈنٹ کو رول پلے کرنے کا کہا ہے کہ وہ نہ صرف عمران خان اور تحریک انصاف کی ملاقات کروائیں پی ڈی ایم کی پارٹیوں کے ساتھ, بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملاقات کرا دی جائے. اس طرح شفقت محمود صاحب جو ہیں انہوں نے جو اپنی ایک مبینہ طور پر ذاتی ملاقات تھی مرزا سولنگی صاحب کے ساتھ جو ان کے گھر میں ہوئی, ان کے گھر میں, وہ انہوں نے ڈسکلوز کی اور بتایا انہوں نے بیسکلی کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ تعلقات یا مفاد رائے جو ہے وہ اس کو اس طرح کیا جائے ہموار کہ لوگ بلیو کریں الیکشنز کے اوپر اور ایک اتفاق و اتحاد پیدا ہو جائے. اس کے اوپر مرزا سولنگی صاحب سے میں نے بات کی تھی. میں نے کہا کہ آپ کی جو ملاقات ہوئی ہے ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے فارمر ایجوکیشن منسٹر کے ساتھ, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے شاید آپ سے بات یہ کی ہے کہ نگران حکومت جو ہے وہ الیکشنز کو کریڈیبل بنائے اور شاید اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ طے کرنے کا بھی ٹاسک دیا گیا آپ کو. تو مرزا صاحب نے کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی, اور یہ ملاقات جو تھی وہ ٹوٹل جو تھی وہ ایک ذاتی ملاقات تھی. وہ میرے اولڈ فرینڈ ہیں اور ان کے گھر میں ملاقات ہوئی اور بالکل ایک پرسنل لیول پہ بات ہوئی, اس میں کوئی سیاسی معاملہ ڈسکس ہی نہیں ہوا. اور مرزا سولنگی صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جب سے وزیر اطلاعات بنے ہیں انہوں نے فواد چودھری صاحب سمیت ایون جو لوگ ان پہ بڑے رقیق حملے بھی کرتے تھے سب سے ملاقات کی انہوں نے, پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل این سے, پاکستان تحریک انصاف سے بھی. لیکن کس حد تک یہ بات درست ہے کہ اب ایک دفعہ پھر اس ملک کے اندر ایک فہم و تفہیم ہونے جا رہی ہے, ڈیل ہونے جا رہی ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا عمران خان اس کے نتیجے میں باہر آ جائیں گے الیکشن سے پہلے؟ کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں, کافی عرصے سے کہتے آ رہے ہیں, صحافیوں سے بات کر رہے تھے, کہہ رہے تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کریں. وقت آ گیا سیاستدان اور سیاسی جماعتیں بالغ نظری کا مظاہرہ کر کے ہوئے سیاسی گنجائش لازمی نکالیں. تو وہ یہ بات کر رہے تھے لیول پلے فیلڈ کی, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مناسب نہیں ہے ایک اندر ہو ایک باہر ہو اور الیکشن ہو جائے. تو یہ بھی وہ کہہ رہے تھے کہ افسوس خود سیاستدانوں کے سبب ماضی اور حال میں جمہوریت کے لیے مشکلات آئیں. تو بہت بڑی بات ہے اگر عمران خان اپنے اس موقف سے ہٹ گئے, کیونکہ وہ کہا یہ کرتے تھے کہ وہ سب سے بات کرنے کو تیار ہیں, ملک کے لیے کرپٹ لوگوں سے بات نہیں کریں گے. اسٹیبلشمنٹ تو پہلے بھی بات کرنے کو تیار تھے گرفتاری سے پہلے اور بعد میں اب زیادہ کرنا چاہتے ہیں. ولید اقبال صاحب, یہ تاثر صحیح ہے کہ عمران خان صاحب اب بات کرنا چاہتے ہیں تمام اپوزیشن سے, خواہ الیکشن کے لیے خواہ سیاسی درجہ حرارت نیچے کرنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ سے؟ دیکھیں جی, میری تو خان صاحب سے کوئی حال ہی میں ملاقات نہیں ہوئی, آل دو کہ فیملی کو اور وکلاء کو ان سے ملنے کی اجازت ہے, اور ڈاکٹر بھی ملے ہیں پچھلے ہفتے ان سے, اور ماشاءاللہ بڑی اچھی صحت میں ہے وہ. اچھا, اچھی صحت میں جو ڈاکٹر نے بتایا ہے, جو ڈاکٹر عاصم جو ہیں وہ آئے تھے اس پہ سوشل میڈیا پہ ان کا کلپ آیا تھا 3-4 منٹ کا. تو میں اس حد تک تو نہیں کہہ سکتا کہ خان صاحب کی اپنی خواہش کیا ہے, لیکن میں عمومی طور پہ یہ بات ضرور اس کی میں مکمل طور پہ تائید کرتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز تو کبھی بھی گفت و شنید کے جو ہے وہ دروازے بند نہیں کرتی. پالیٹکس از دی آرٹ آف دا پاسبل. اور جو اس کے علاوہ یہ کہ یہ ضرور ہے کہ معنی خیز کوئی اگر ہو مذاکرات, اور معنی خیز صاحب کی کیا بناتے ہیں؟ معنی خیز سے یہ ہوں کہ ایسے حلقوں سے ہوں جو کہ واقعی میٹر کرتے ہیں, یعنی سیاسی جماعتوں سے نہیں, سیاسی جماعتوں سے بھی بشمول سیاسی جماعتوں کے. بٹ میرے خیال میں اس وقت کا جو ماحول ہے اس میں تاثر یہی ملتا ہے, اور مجھے نہیں, میرے خیال عمومی تاثر یہی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی کچھ اس وقت ثانوی حیثیت ہے. اسپیس کم ہوگی ان کی, پھر بھی وہ اور مطلب مجھے ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے, خاص طور پہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جو 16 مہینوں میں کیا, جو عوام کے ساتھ کیا, وہ تو عوام ہی ان سے نپٹیں گے اور وہ ووٹ کے ذریعے نپٹیں گے. میں پورا یقین, یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں اس حد تک جی. اور لیکن جس طرح سے انہوں نے یہ آئین کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا اس کے اندر جو پوری وہ پارٹی بنے, اور جس طریقے سے انہوں نے نہ صرف یہ بلکہ جس طرح بدقسمتی سے پی ایم ایل این کی تو تاریخ میں ہے حملے کرنا سپریم کورٹ پہ, یہ سپریم کورٹ کے باہر بھی مظاہرے ہوئے کہ جی کس بات کے اوپر, کہ جی آئین کا نفاذ کیا ہے کہ جی مقررہ وقت کے اندر الیکشن ہو. میں اس کے لیے جیل بھی گیا, جیل بھرو تحریک ہماری کس مقصد کے لیے تھی, میں نے کس لیے حلف لیا ہوا, حلف میں میرے کیا لکھا ہوا کہ میں آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا, پریزرو
protect and defend the constitution. ویسے کامران صاحب جب آپ کے کوآرڈینیٹر نے کل مجھے فون کیا کہ جی کامران صاحب یاد کر رہے ہیں ان کے پروگرام میں آنا ہے, میں نے کہا کہ اسٹوڈیو بلا رہے ہیں یا حویلی بلا رہے ہیں, انہوں نے آگے سے کہا اللہ رحم کرے. نہیں آپ جہاں چاہے آنا چاہیے, آپ گھر بھی, آپ میرا گھر آپ کا گھر ہے, اور یہ آفس بھی آپ کا اپنا آفس ہے. اللہ نہ کرے کہ آپ میری. ہاں جی, اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں مرتضیٰ سولنگی صاحب کے حوالے سے, اگین میں جو ان کی مخصوص ملاقات ہوئی ہے, آپ بڑے اچھے فلو میں جا رہے تھے. ابھی آپ پی ایم ایل این کی تاریخ بتا رہے تھے, آپ میرے پہ آ گئے, لیکن چلے کوئی بات نہیں, وہ تو سراغوں پہ. میں اصل میں میرا موضوع آئین اور جمہوریت, وہ سپریم کورٹ میں حملے سے شروع کریں نا جہاں بات کر رہے تھے. پھر آتا ہوں مرزا صاحب پہ بھی. جی چلیں جی. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی تاریخ یہ رہی ہے, لیکن پھر بھی سر اس کے باوجود اب آپ کلیئرٹی آف مائنڈ کو دیکھیں. عمران صاحب کا یہ موقف رہا ہے, ان کی یو ایس پی رہی جس کی وجہ سے ان کو پاپولرٹی اپنی پارٹی ملی. وہ کہتے ہیں کرپٹ عناصر سے بات نہیں کروں گا. اس میں فلیکسیبلٹی آئی, کیونکہ اگر آپ ہی کو کرپٹ سمجھتے تھے تو وہ تو پھر اس طرح آج بھی کرپٹ ہی ہیں. لگے گا یہ کہ عمران خان کمزوری کے پوائنٹ آف ویو سے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میرا ان سے بات کرا دیں, تعلقات ٹھیک کر لوں. میں نے اول تو یہ کہہ دیا ہے کہ جی یہ خان صاحب کی خواہش ہے یا نہیں ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. لیکن رؤف صاحب شاید یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بات آئی ڈونٹ نو. میں عمومی طور پہ یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم جو ہے جس کو ہم سے کوئی شکایت ہے ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کی گریونسز کو دور کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کرپٹ ایلیمنٹ سے سمجھوتا والا جو بات ہے نا, کوئی سمجھوتا کسی قسم کا جس میں کرپشن معاف ہو جائے, یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ خان صاحب کبھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے, اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بنیاد پر سیاست میں آیا. لیکن میں سولنگی صاحب کا ضرور آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. میرے کو 6-7 سال سے وہ دوست ہیں. جیسے ہی وہ نگران وزیر اطلاعات بنے, اس کے 3 یا 4 روز بعد مجھے ان کی کال آئی. میں امریکہ میں تھا اس وقت, اگست میں. تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ سے ملنا ہے. انہوں نے خود دعوت دی مجھے. میں نے کہا جی میں فلاں تاریخ واپس آ رہا ہوں. اس کے بعد دوسری کال آ گئی, بھائی آپ لاہور میں ہیں کہ اسلام آباد میں. میں نے کہا جی میں نے آپ کو بتایا تھا میں ایئرپورٹ ہی جا رہا ہوں, میں کل پرسوں آ جاؤں گا. انہوں نے کہا جی آپ سے ضرور ملنا ہے. تو بس وہ ملے مجھ سے, اور وہ انہوں نے مجھے یہی بتایا جو آپ نے بھی دہرایا کہ سب سے ملے ہیں. بالکل. فواد چودھری صاحب کا آپ نے نام لیا, اور دیگر مجھے بھی انہوں نے کہا جی میں سب دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں, آپ میرے دوست ہیں. اور انہوں نے اس میٹنگ میں یہ بات ضرور ہوئی جو میں نے ان سے کی, اور کوئی ایسی خفیہ میٹنگ نہیں تھی, ان کے آفس میں تھی, وہ پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز میں ان سے ملنے گیا, اور بہت تپاک سے ملے, گاڑی تک چھوڑنے آئے. اس کے بعد بڑے ویسے شریف شفیق اور بڑے نفیس آدمی ہیں مرزا سولنگی صاحب. میں ان کو 6-7 سال سے جانتا ہوں پرسنلی, اور میں ان کو دوست گردانتا ہوں. اور انہوں نے اتنی بات صرف یہ ہوئی تھی کہ ایز نگران حکومت کے ایک حصے کے, ایک تو انہوں نے کہا کہ ہم کیبنٹ میں ہماری بہت اچھی ٹیم ورک ہے, ہم ایک دوسرے سے بہت اچھے, وی گیٹ along ویری ویل. یہ انہوں نے بڑی خاص بتائی مجھے بات, چند ایک ساتھیوں کا نام لے کر بھی, جو ضروری نہیں ہے مجھے دہرانا. لیکن ایک اور جو انہوں نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ پی ٹی وی کے اوپر ہم ڈبیٹس کا سلسلہ کریں کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے نمائندے آ کے بتائیں. اور ظاہر ہے ان کی نگاہ الیکشن پہ ہی تھی, اور الیکشن کے حوالے سے ہر ایک کو موقع ملے کہ وہ اپنا منشور اور اپنا پروگرام اور جو ووٹرز کو اپیل کرنا چاہتے ہیں وہ پی ٹی وی کے ذریعے. تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور یہ آج سے تقریباً 1.5 ماہ پہلے کی. بہت شکریہ, آپ نے یہ بات کلیئر کر دی.